اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ ناظرین آج جمعرات کا دن ہے اور جمعرات کو ہمارا رات میں جو ہے لائیو بیان ہوتا ہے کسی بھی عنوان پر، اہم عنوان پر، موجودہ حالات کو لے کر یا کسی بھی اصلاحی عنوان پر۔ آج رات میں جو بیان ہوگا اس کا بڑا اہم عنوان ہے کہ آخر مسلمانوں کی کمائی میں برکت کیوں نہیں؟ بہت اہم عنوان ہے، آپ بھی اپنی پوری فیملی کے ساتھ ضرور سنیے اور دوستوں کو بھی اس بیان کو دیکھنے کی دعوت دیجیے، شیئر کیجیے۔ یہ بیان رات 9 بجے اسی چینل پر یعنی وائرل نیوز لائیو پر لائیو ہوگا، ضرور سنیں، دیکھیں، شیئر کریں۔ ناظرین پہلی بڑی خبر اس وقت جنوبی لبنان سے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لبنان پر دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی اسرائیل نے حملہ کر دیا اور پرسوں کی جو خبر تھی اس میں تقریباً 558 لوگ شہید، سینکڑوں زخمی اور علاقے کے ہزاروں لوگ اپنا علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ لیکن ابھی خبریں آ رہی ہے کہ جنوبی لبنان پر اسرائیل کے فضائی آتنکوادی حملے ابھی بھی جاری ہے۔ حالانکہ تل ابیب جو اسرائیل کی راجدھانی ہے اس کی سمت حزب اللہ نے پہلا زبردست میزائل داغا ہے۔ حزب اللہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ لبنان میں سرکاری میڈیا نے بدھ کی صبح بتایا ہے کہ اسرائیل نے جنوبی علاقے پر نئے فضائی حملے کیے ہیں۔ ادھر تل ابیب اور اسرائیل کے وسطی علاقوں میں خطرے کے سائرن بجنے لگے ہیں۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا اب بولنے لگی ہے کہ اسرائیل سچ مچ آتنکوادی ہے۔ مجھے ہنسی بھی آ رہی کیونکہ یہ بات تو میں 5-10 سال سے بول رہا ہوں، لیکن کیا کریں، اب پوری دنیا بولنے لگ گئی ہے۔ لیکن یہ بات 5 سال سے میں اکیلا ایک ایسا چینل تھا جو لگاتار کہہ رہا تھا کہ اسرائیل آتنکوادی ہے، اسرائیل دہشت گرد ہے۔ اور اب جماعت اسلامی ہند کے ذمہ دار سعادت اللہ حسینی نے بھی لبنان پر جس طریقے سے اسرائیل نے آتنکوادی حملہ کیا اور سینکڑوں بے قصور مارے گئے، جن میں سے تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 50 یا 100 کے قریب تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جو مارے گئے ہیں اور بڑی تعداد میں عورتیں، سول سٹیزنز، عام شہری ہے۔ تو سعادت اللہ حسینی صاحب نے بھی کہا ہے کہ اسرائیل صریح دہشت گردی کا مرتکب ہے، یعنی دہشت گردی کر رہا ہے، آتنکواد کا ننگا ناچ کھیل رہا ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ دنیا کے تمام ملک جو اسرائیل کو سبق سکھا سکتے ہیں، کوئی بھی اسرائیل کو سبق سکھانے کو تیار نہیں۔ اور سب سے افسوسناک تو بات یہ ہے کہ تمام اسلامی ملک جو ہے بے شرم اور بے غیرت خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ کی عدالت میں ان تمام کی سخت پکڑ ہونی ہے۔ ناظرین دوسری بڑی خبر غزہ فلسطین کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ 1 سال سے لگاتار ہم غزہ کے حالات آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ابھی خبر آ رہی ہے کہ غزہ بچوں کا قبرستان بن چکا ہے، اور یہ جملے ہیں ترکی کے صدر پریزیڈنٹ رجب طیب اردوگان کے۔ رجب طیب اردوگان نے اقوام متحدہ کی 79ویں جنرل اسمبلی میں تاریخی خطاب کیا، ہسٹوریکل اسپیچ کی، اور اس میں کہا کہ سلامتی کونسل اور کس چیز کی منتظر ہے، یعنی سلامتی کونسل اقوام متحدہ کو چاہیے کہ اب غزہ جو ہے پوری طریقے سے تباہ کیا جا چکا ہے اور بچوں کا قبرستان بن چکا ہے، تو اب اردوگان کہتے ہیں کہ سلامتی کونسل اور کس چیز کی منتظر ہے،
یعنی انہوں نے اپنا تاریخ خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اب اسرائیل کے خلاف اقوام متحدہ کو اٹھنا چاہیے۔ اردوغان نے سلامتی کونسل سے سوال کیا ہے کہ غزہ میں نسل کشی کو روکنے اور اس ظلم و بربریت کے سامنے باندھنے کے لیے آپ اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ نیو یارک میں اقوام متحدہ UNO کے رکن ممالک کے سربراہان کی شرکت سے 79ویں جنرل اسمبلی اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ وہاں پر رجب طیب اردوغان نے تاریخی خطاب کیا ہے اور فلسطین میں قتل عام اور بچوں کی نسل کشی پر دبنگ انداز میں بات کی ہے، اور فلسطینی عوام کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے اپنے شہریوں کی جانوں کے لیے بھی اسرائیل خطرہ بن گیا ہے، اس کا بھی کھل کر تذکرہ کیا ہے۔ اور اسرائیل کے آتنکواد کو اب دنیا کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کے آتنکواد کو روکے، اس بات پر رجب طیب اردوغان نے اپنے خطاب میں زور دیا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے امریکہ سے۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں ادھیکش کا الیکشن ہے، پریزیڈنٹ کا الیکشن ہے، اور جو بائیڈن جو ابھی پریزیڈنٹ ہے انہوں نے 2 دن پہلے آخری بھاشن دیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اب ان کا وہ صدارتی آخری بھاشن تھا اور اب وہ الیکشن کی دوڑ میں بھی نہیں ہے۔ کملا ہیرس اور امریکہ کے جو ایکس پریزیڈنٹ ہے، سابق صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ، وہ اب الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن بڑی خبر آ رہی ہے، امریکی انٹیلیجنس نے سابق صدر امریکہ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کو آگاہ کر دیا ہے، بتلا دیا ہے کہ ایران کی طرف سے ٹرمپ کے قتل کا حقیقی خطرہ منڈلا رہا ہے۔ امریکی صدارت کے لیے ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم نے منگل کے روز ایک بیان میں بتایا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس کے ذمہ دار نے سابق صدر کو اطلاع دی ہے کہ ان کو ایران کی طرف سے قتل کیے جانے کا خطرہ موجود ہے، اور بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹرمپ کو قتل کرنے کی کوشش کا مقصد امریکہ میں اشانتی پھیلانا، عدم استحکام، افراتفری اور دنگے فساد پھیلانا، یہ اصل مقصد ہے۔ ایران ماضی میں امریکی امور میں مداخلت کے حوالے سے امریکی دعووں کی تردید کر چکا ہے، لیکن خیر امریکی انٹیلیجنس نے سابق صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بتلا دیا ہے کہ ایران کی طرف سے ٹرمپ کے قتل کا حقیقی خطرہ منڈلا رہا ہے۔ مکتب اور مدرسے والوں کے لیے خوشخبری، ترہاب عربین ڈریس، عربی جبہ، شایان تھوپ اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ۔ سالانہ پروگرام میں دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں ترہاب عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال۔ ناظرین، ایک بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ وزیر خارجہ وانگ چائنا کے گرہ منتری وزیر خارجہ وانگ کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چائنا نے ایران کے سپورٹ، ایران کی حمایت کا وعدہ کیا ہے۔ ایران کے لیے چین ہمیشہ ایک قابل اعتماد ساتھی رہے گا، چینی رہنما کا یہ بڑا بیان آیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر چائنا اور ایران اس طریقے سے مضبوط اور قریبی دوست بنتے ہیں تو دوسرے ملکوں کو ظاہر بات ہے کہ تکلیف ہو سکتی ہے۔ وزارت خارجہ چائنا نے بدھ کو کہا ہے کہ چین کے اعلیٰ سفارتکار نے نیو یارک میں ایران کے نئے صدر سے ملاقات میں بیرونی طاقتوں کے خلاف اس کی سلامتی کے تحفظ کی حمایت کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق وانگ نے منگل کو کہا ہے کہ چین امریکہ کی خود مختاری، سلامتی، علاقائی سالمیت اور قومی وقار کے تحفظ کی حمایت جاری رکھے گا۔ ناظرین، پڑوسی ملک بنگلہ دیش کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں کیسا افراتفری کا ماحول رہا، اور بنگلہ دیش کے چھاتروں نے، اسٹوڈنٹس نے، طلباء نے اتنا زبردست احتجاج آندولن کیا بنگلہ دیش کے وزیر اعظم PM شیخ حسینہ کے خلاف کہ آخر وزیر اعظم شیخ حسینہ کو ملک چھوڑ کر فرار ہونا پڑا، بھاگنا پڑا، اور انڈیا میں شیخ حسینہ نے پناہ لی۔ اب خبریں آ رہی ہے کہ جو بائیڈن، جو فی الحال امریکہ کے صدر ہے، انہوں نے جو بائیڈن نے محمد یونس، جو ابھی فی الحال بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر بنے ہیں، ان سے جو بائیڈن نے ملاقات کی اور بنگلہ دیش کو ہر ممکن مدد کی جائے گی، ایسا یقین جو بائیڈن نے دلایا ہے۔ چیف ایڈوائزر کے دفتر سے جاری پریس ریلیز میں اطلاع دیتے ہوئے اسے بنگلہ دیش کی
नई अबूरी हुकूमत की आलमी सतह पर बड़ी कामयाबी करार दिया गया है। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि अमरीकी प्रेसिडेंट ने बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट करने का यकीन दिलाया है। रिलीज के मुताबिक जो बाइडन का कहना है कि अगर अपने मुल्क के लिए तलबा इतना कुछ कुर्बान कर सकते हैं तो उन्हें थोड़ी और मदद करनी चाहिए। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कॉन्टैक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट